إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما۔ میری محترم ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنے گھر میں جمع کیا تاکہ قرآن و سنت کی باتیں ہم سیکھیں اور اللہ کا دین حاصل کر کے اپنی زندگی کو، اپنے قلوب کو اور اپنی حیات کو منور کریں۔ دین کا علم نور کی طرح ہے، بلکہ بذات ہی یہ نور ہے۔ اس نور کے ذریعے سے ایک انسان دنیا میں فتنوں میں گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر اجالے کی طرف آتا ہے۔ اگر ایک انسان کو دین کا صحیح علم نہ ملے، اس کو واقعی اللہ اور اس کے رسول کی بات معلوم نہ ہو، اگر حق بات کا علم اس کے پاس نہ ہو اور اس کی بجائے چاہے دنیاوی علوم اس کے پاس سارے ہوں، وہ ٹیکنالوجی جانتا ہو، وہ دوائیوں کا علم رکھتا ہو، وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا ہو، لیکن اگر دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے تو ان سارے علوم کے ہونے کے باوجود وہ جاہل ہے، وہ واقعی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ کے دین کا علم اس کے پاس نہ ہو۔ یہ دین ہے جو ایک انسان کو واقعی انسان بناتا ہے، یہ دین ہے جو ایک انسان کو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی سعادت اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ دین انسان کے ایمان اور اس کے اعمال کی اصلاح کرتا ہے۔ ایک آدمی دنیا کا علم حاصل کرے، اس سے وہ حساب کتاب سیکھ سکتا ہے، لیکن حقوق کی ادائیگی اس وقت تک کہ وہ نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ واقعی دین کا علم اس کے پاس نہ ہو۔ محض حساب کتاب جان لینے سے ایک آدمی ایماندار نہیں ہو جاتا ہے۔ جب زندگی میں دین آتا ہے تو واقعی ایک آدمی امانت دار، دیندار ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بنتا ہے، وہ اپنے رب کا حق ادا کرنے والا بنتا ہے۔ دنیا کی سواریاں، یہاں کی ٹیکنالوجی، یہاں کی مشینیں، یہاں کی معلومات آدمی کے پاس آ جائے تو اس سے آدمی دنیا کا سفر تیزی سے طے کر سکتا ہے، دنیا کے کام کم وقت میں وہ مکمل کر سکتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر آدمی کے پاس دین نہیں ہے تو ایسا آدمی آخرت کا سفر اور آخرت میں جنت کا سفر تیزی سے نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کی سواریاں اس کو جنت کے مراتب اور جنت کے اونچے مقامات تک نہیں لے جا سکتی ہیں۔ چاہے دنیا میں آدمی راکٹ اور ہوائی جہاز وغیرہ ساری چیزیں حاصل کر لے، اس سے وہ جنتی نہیں بن سکتا ہے۔ آسمان میں وہ سیر کر سکتا ہے، لیکن جنت کے اونچے مقامات اس کو حاصل نہیں ہو سکتے ہیں، اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اس کی زندگی میں دین نہ آ جائے۔
دین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دین واقعی ایک انسان کو انسان بناتا ہے۔ دین کا علم اگر آدمی کے پاس نہیں ہے اور دنیا کی ساری معلومات ایک آدمی کے پاس ہے تو ایسا آدمی سب کچھ جاننے کے باوجود بھی جاہل ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دنیا کے علوم کے ساتھ ساتھ وہ دین کا علم بھی حاصل کرے۔ دنیا کا علم حاصل کرنا، پڑھائی لکھائی کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ جو چیز انسان کے لیے مفید ہے اس چیز کا حاصل کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، چاہے وہ چیز دنیا سے تعلق رکھتی ہو۔ لیکن ان تمام علوم کو ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام علوم کو دین کے تابع کرے۔ وہ اپنے کلام کو، اپنے قول کو، اپنے عمل کو، اپنی معاش کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے گھریلو معاملات کو، اپنے بازار کے معاملات کو، ان تمام معاملات کو اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے علم کے تابع کرتے ہیں۔ جب تک وہ اس علم کے تابع اپنے آپ کو نہیں کرتا ہے تب تک کہ واقعی وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنتے ہو تب جا کر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، آپ کے احکام کا معلوم کرنا، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، واقعی یہی چیز ہدایت ہے۔ ورنہ دنیا کی ساری چیزیں دنیا میں ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن آنے والا ہے جب امیر ہو یا غریب ہو اس کو دنیا سے جانا ہے، اس کی سانسوں کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے جب انسان چاہے دنیا کا سب کچھ اس کے پاس ہو اور سب لوگ اس کے پاس ہوں، لیکن ان سب کو اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اس کو اپنے موت سے نہیں بچا پائیں گے، اس کو اس کی تجارت، اس کا مال و اسباب، اس کا گھر، اس کی گھر کی دیواریں اس کو موت سے نہیں بچا پائیں گی۔ وہ کتنا بھی گڑ گڑائے وہ دنیا سے جانے والا ہے۔ فرشتوں کو وہ روک نہیں پائے گا، فرشتوں سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن انسان کا عمل ختم ہوگا اور اس کی جزا کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اس دن کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ آدمی واقعی اپنی زندگی کے مقصد کو معلوم کرے۔ وہ یہ معلوم کرے کہ اللہ نے مجھ کو کیوں پیدا کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ یہ معلوم کرے کہ واقعی میری منزل کیا ہے، کہاں مجھ کو جانا ہے۔ وہ اس بات کو معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ ہے جس پر چل کر میں منزل تک پہنچتا ہوں۔ وہ معلوم کرنے کے لیے کوشش کرے کہ اس راستے پر چلنے میں کیا رکاوٹیں ہیں اور ان رکاوٹوں کو کیسے پھلانگ کر واقعی منزل تک جانا ہے، کیسے بچاتے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ جب تک کہ یہ چیز آدمی معلوم نہیں کرتا ہے یہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دینی مجالس میں جانا، دینی دروس میں حاضری اور کتابوں کا پڑھنا، علماء کی خطابات کا سننا اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہنا، یہ ہر دور میں ضروری ہے، اور نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس دور میں اور ماضی میں بھی کافی زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں عورتیں مساجد سے کٹ جانے کی وجہ سے
جمعہ کے خطبات سے دور ہونے کی وجہ سے اور اسی طرح سے دینی خطبات سے، اہل علم سے، رب سے دور ہونے کی وجہ سے خواتین واقعی دین کا علم حاصل نہیں کر پاتی ہیں، اور بہت ساری خواتین پڑھی لکھی نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ذاتی مطالعہ بھی نہیں کر پاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اس مسجد میں خواتین کے لیے بھی خاص طور سے انتظام ہے، اور یہاں بھی بعض مساجد کی طرح خواتین کا آنا اور یہاں پر دینی دروس میں شرکت کرنا ذمہ داران کی طرف سے ممکن اور آسان بنایا گیا ہے، تاکہ خواتین تک اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچے، تاکہ وہ قرآن و سنت کی بات سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں جنہوں نے ان دروس کا سلسلہ مسجد میں جاری کرنے کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اور خواتین کی رہبری کے اعتبار سے جو بھی وسائل اور اسباب تھے وہ مہیا کیے اور آسان کیے، اور آج اللہ کی توفیق سے ہم سب اللہ کے گھر میں یہاں پر ایک دینی مجلس میں جمع ہیں، تاکہ قرآن و سنت کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم سنیں اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کے لیے اپنی طاقت کے بقدر کوشش کریں۔ لہٰذا یہ جو کورس ہے، یہ آج سے ہم ایک نیا کورس شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے خواتین اسلام، یا جس کو عربی میں آپ کہیں کتاب الاربعین فی نساء المؤمنین۔ عام طور سے سلف میں یہ طرز رہا ہے کہ کسی بھی موضوع سے متعلق 40 کے قریب حدیثیں، 40 سے کچھ زائد حدیثیں جمع کرتے رہے ہیں، چاہے وہ امام النووی ہوں یا اسی طرح سے دوسرے ائمہ ہوں، انہوں نے مختلف موضوعات سے متعلق 40 سے زائد حدیثیں جمع کی ہیں، کسی نے 42، کسی نے اس سے زیادہ، کسی نے 50۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جمع کرنا کہ ان احادیث سے امت استفادہ کر سکے اور طالب علم ان احادیث کو یاد کر سکے، تاکہ ایک مختصر سا مجموعہ احادیث کا اس کے سامنے ہو۔ لہٰذا اسی سلسلے کے تحت یہ تقریباً 50 سے زائد حدیثیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور اس کا موضوع خواتین کے معاملات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں خواتین سے متعلق کیا باتیں آئی ہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو عورتوں کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں باریک باریک مسائل بھی ذکر ہوئے ہیں، لیکن اس کتابچے میں، اس مختصر سی کتاب میں زیادہ باریک مسائل لینے کے بجائے خواتین سے متعلق بعض ایسی چیزیں جن میں ان کی فضیلت، ان کی ذمہ داری اور ان کے اخلاق سے متعلق بعض باتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو یہی باتیں ہم اس سلسلے میں، ان دروس کے سلسلے میں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے متعلق مختلف مقامات پر کیا باتیں کہی ہیں۔ اس کورس کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کورس آج سے شروع ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ بچوں کا بھی کورس چل رہا ہے اور خواتین کا بھی، اور یہ کورس جون کے اخیر تک چلنے والا ہے، جو بچوں کا ہوگا جون کی شروعات تک، اور 2 جون کو یہاں پر ایک بڑا اجتماع ہوگا جس میں بچوں کا بھی پروگرام ہوگا، خواتین میں بچیوں کا ہوگا اور مردوں میں بچوں کا ہوگا، اور جس میں علماء کے خطابات بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ یہ 40 یا 50 حدیثیں ممکن ہے اس کے لیے وقت زیادہ لگے، تو یہ کورس جون میں بھی جاری رہے گا، اور بہت ممکن ہے یہ کورس جولائی تک چلے
اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے ایک امتحان رہے گا. جو لوگ اس امتحان میں شریک ہونا چاہیں وہ شریک ہو سکتے ہیں. جو لوگ شریک نہیں ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے کورس میں شامل ہونا منع نہیں ہے. کوئی اگر چاہتا ہے کہ اس کورس میں شریک ہو لیکن امتحان نہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ مقصود امتحان نہیں ہے، مقصود قرآن و سنت کی بات کا سننا ہے. لیکن امتحان کے ذریعے سے پڑھائی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو باتیں سرسری طور پر انسان سنتا ہے اور بھول جاتا ہے، جب امتحان کا موقع آتا ہے تو وہ چیزیں پکی یاد کرنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے. اس میں طالب علم کا ہی فائدہ ہوتا ہے، امتحان لینے میں طالب علم کا فائدہ ہوتا ہے. لہٰذا جو لوگ اس کورس میں شریک ہو رہے ہیں اگر وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ آ کر اس میں بیٹھ سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں. اور جو لوگ اس میں کورس میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور اس میں امتحان دینا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر چیز ہے، اس لیے کہ اس میں صلاحیتیں بڑھتی ہیں، اور جو دروس جس میں لوگ شامل ہوئے ہیں، جو بہنیں ہماری اس میں شریک ہوئی ہیں، وہ ان کی معلومات مزید پختہ اور پکی ہو جاتی ہے. تو اس کا امتحان رمضان کے بعد انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جولائی کے دوسرے ہفتے کے قریب ہی رمضان شروع ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے تک یہ کورس چلتا رہے گا. جب بھی یہ معاملہ اس کی حدیثیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ کورس مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو پڑھائی کے لیے وقت ملے گا، اور اس کے بعد رمضان بعد فوری طور پر امتحان اس کا ہوگا، آپ کو پڑھنے کے لیے وقت ملے گا. اور بہت ساری ہماری بہنیں یہ سمجھ رہی ہوں کہ پچھلا جو امتحان ہوا ہے اس کے بھی پرچے ہم کو ابھی نہیں ملے ہیں، تو اسی کورس کے دوران چونکہ سب اس میں موجود ہوں گے تو اسی کورس کے دوران آپ کو پرچے بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ تفصیل اس کی ہے. جو لوگ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں آپ کو جو پرچہ دیا جائے گا آپ اس پر اس کے اپنے نام اور کانٹیکٹ نمبر اور جو بھی تفصیل اس پر ہے، آپ اردو میں پرچہ دینا چاہتے ہیں یا ہندی میں، یہ دو زبانیں ہمارے پاس ہیں. انگلش میں کوئی لکھنا چاہتا ہے تب بھی کوئی حرج اس میں نہیں ہے، انگلش میں بھی وہ لکھ سکتے ہیں. لیکن نوٹس ہمارے پاس اردو اور ہندی میں ہوں گے، اس لیے کہ بات چیت پوری ہندی میں اردو میں ہے، لہٰذا انگلش میں نوٹس بنانے میں کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ پڑھ نہیں پائیں گے اس کو. اسی لیے اردو اور ہندی میں نوٹس بنائے گئے ہیں. اور آئندہ بھی انشاءاللہ جیسے نوٹس آپ کو ابھی مل رہے ہیں اسی طرز پر کتابی شکل میں انشاءاللہ آگے بھی آپ کو نوٹس ملتے رہیں گے. تو یہ جو ہمارا کورس ہے خواتین اسلام، یہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کورس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم میں، ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں اور اس سے ہم کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں. بولنے والا، سننے والا، ان تمام کو قرآن و سنت کی باتوں سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس میں کسی قسم کی غلطی یا غلط بیانی سے اور اسی طرح سے غلط فہمی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. تو یہ جو کتاب ہے اس میں ہم ابتدا کریں گے. سب سے پہلی حدیث جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس میں ہمارا طرز یہ رہے گا اس کورس میں کہ ہم ایک ایک حدیث لیں گے اور اس حدیث سے کتنے فوائد ہم کو ہوتے ہیں، یعنی اس حدیث سے کتنی باتیں ہم کو سیکھنے ملتی ہیں، ایک ایک کر کے ہم نوٹ کرتے چلے جائیں گے کہ اس حدیث میں اتنی ساری باتیں ہیں، 4 باتیں ہیں، 5 باتیں ہیں، اور ان باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ اس کورس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حدیث سے کس طرح سے فوائد اخذ کیے جاتے ہیں یہ بھی ہم سیکھیں. سب سے پہلی حدیث عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ قال، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کچھ غلام لے کر آئے. سبی غلام کو کہتے ہیں. فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبِيِ تَبْتَغِي، تو ان غلاموں میں سے، قیدیوں میں سے ایک عورت تھی، تبتغی، وہ تلاش کر رہی تھی. ایک روایت میں ہے تسعى، وہ دوڑی دوڑی جا رہی تھی. اذا وجدت صبيا في السبي اخذته
فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، وہ عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، اور جب بھی کوئی بچہ، دوسرا بھی بچہ کوئی اس کو مل جاتا لوگوں میں، دوسرے غلاموں میں، تو اس بچے کو اٹھاتی، اپنے سینے سے لگاتی، اپنی گود میں لیتی، وَأَرْضَعَتْهُ، اس کو دودھ پلاتی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس عورت کا بچہ کھو گیا تھا، اور وہ اس کی تڑپ میں، اس کی تلاش میں تھی، اور اس کو دودھ پلانے کے لیے بے چین تھی۔ وہ بچہ نہ ملنے کی وجہ سے دوسرا کوئی بچہ بھی اس کو مل جاتا، اس کو فوراً لپک کر اٹھاتی اور اس کو دودھ پلاتی ہے۔ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہم سے کہا، جب یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے کہا، أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ، تمہارا کیا کہنا ہے؟ أَتَرَوْنَ، تمہاری کیا رائے، تم دیکھتے ہو؟ أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ، کیا تمہارا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ عورت، هذه المرأة، طارحة، طارحة، طرحہ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، طارحة ولدها في النار، کیا تم یہ سمجھتے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ تمہارا کیا کہنا ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں، اللہ کے رسول ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ واللہ وہی تقدر علی اللہ تطرحہ، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کا جب تک کہ بس چلے گا کبھی بھی وہ اپنے بچے کو آگ میں نہ خود ڈالے گی نہ ڈالا جانا دے گی، وہ کوشش کرے گی کہ کبھی اس کا بچہ آگ میں نہ ڈالا جائے، جب تک کہ اس کا بس چلے گا کبھی بھی وہ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، ایک روایت میں واللہ للہ، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحیم ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت سے زیادہ، اس عورت کے اپنے بچے پر رحم سے زیادہ اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے الادب میں، اور اسی طرح سے امام مسلم نے التوبہ میں، کتاب التوبہ والاستغفار وغیرہ میں امام مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ امام النووی کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی ہے تو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں، متفق علیہ نہیں بلکہ متفق علیہ، یعنی اس حدیث پر اتفاق ہے۔ یہ امام النووی کی خاص اصطلاح ہے جس کو انہوں نے الاربعون میں ذکر کیا ہے۔ اس سے مراد ان کی ہوتی ہے کہ اس پر امام البخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے، لہٰذا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ جب بھی کسی کتاب میں آپ پڑھیں، خاص طور سے آپ مشکات وغیرہ بھی دیکھیں یا دوسری کتابیں دیکھیں، تو بہت سارے علماء نے اس بات کو اختیار کیا ہے، اور وہ کسی بھی حدیث کے بعد یوں کہتے ہیں متفق علیہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متفق علیہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اس سے مراد ہے کہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ علماء نے بات کہی ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں پر صحیح ہونے کے اعتبار سے ساری امت کا اتفاق ہے، لیکن متفق علیہ جب کہا جاتا ہے کسی حدیث کے بعد میں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلا نقطہ ہم کو جو جاننا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی رحمت سمجھانے کے لیے ایک عورت کی رحمت سے شروعات کی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ایک ماں کی اپنے بچوں پر رحمت، ایک ماں اپنے بچے پر رحیم ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ چاہے انسان آزاد ہو یا غلام، چاہے پرانے دور کا ہو، جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو،
یہ بات ہر دور میں مسلم رہی ہے کہ ماں اپنے بچوں پر بڑی رحیم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو یہاں پر بطور استدلال اور اشارہ کے ذکر کیا ہے۔ اس سے ایک بہت بڑی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے ماں کے مرتبے کو قبول کیا ہے، اور ماں کی رحمت کی صفت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس میں عورت کی فضیلت ہے، اس میں ایک ماں کی فضیلت ہے کہ عادتاً عموماً عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں پر رحیم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے، بلکہ عام طور سے انسانوں کے لیے، کسی دوسرے کے بھی بچے کے لیے رحم ڈالا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی بچہ، اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، ایک عورت کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ماں کے دل میں بچوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رحم ڈالا ہے۔ لیکن یہاں پر اس حدیث میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانے کے لیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کتنا رحم والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی رحمت کی طرف اشارہ کیا، اور ماں کی رحمت ذکر کرنے کے بعد میں آپ نے بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس ماں سے بھی زیادہ رحیم ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ماں بچے پر رحیم ہوتی ہے، یہ مسلمات میں سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے اعتبار سے ایک اصول یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آپ نے ایک اصول اختیار کیا کہ مخلوق کے حال کو ذکر کرنے کے بعد جو بندے مانتے ہیں، جس کو انسان آسانی سے سمجھ لیتا ہے، اس بات کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سے اعلیٰ کی طرف انسان کو جوڑ دیا جائے۔ یہ تعلیم کا ایک نہایت ہی لطیف طریقہ ہے کہ مخلوق سے گزر کر مخلوق انسان کے سامنے ہوتی ہے، اور انسان اس کو سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، لیکن اس سے اعلیٰ کی طرف انسان کو پھیر دیا جائے۔ ایسا بہت مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ ریشم کے نرم رومال دیکھ رہے تھے۔ آپ نے کہا تم ان رومالوں پر تم کو تعجب ہو رہا ہے، اس کپڑے کی نرمی پر تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ہیں۔ آپ نے فوراً صحابہ کو دنیا کی ایک نعمت سے آخرت کی نعمت کی طرف پھیر دیا۔ محسوسات سے معقولات کی طرف پھیرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ ایک چیز جو سامنے ہے، جو چھوٹی ہے، اس سے اعلیٰ چیز کی طرف ایک انسان کو پھیرا جائے۔ دنیا کی چیز سے آخرت کی چیز کی طرف، مخلوق سے خالق کی طرف بندے کو پھیر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ڈالا ہے۔ یہ غفلت کا ماحول ہے جس میں بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ یہ لذتوں کا اور دنیا میں کھونے کا ماحول ہے، اس میں آدمی اکثر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ نبوی طریقہ اس میں یہ ہے کہ مخلوق ہی کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے اعلیٰ خالق کی طرف پھیر دیا جائے، دنیا ہی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو وسیلہ اور ذریعہ اور سیڑھی بنا دیا جائے آخرت کو یاد کرنے کا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے اور راستے میں کوڑا پڑا ہوا تھا، اور اس پہ ایک مردہ بکری چھوٹے کانوں والی پڑی ہوئی تھی، مری ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو کان پکڑ کے آپ نے بچے کو اٹھایا۔ آپ نے کہا تم میں سے کون اس کو اتنے اور اتنے مال میں خریدے گا، 1 درہم یا 1 دینار یا جو بھی آپ نے کہا، کون اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ زندگی ہی میں کان کٹا تھا تب کون خریدتا، اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ آپ نے کہا مفت کون لے گا؟ صحابہ نے کہا کون لے گا اس کو کون لے گا؟ زندگی میں نہیں لیتا کوئی تو مرنے کے بعد اب کون لے گا، تو مردہ ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا اس سے بھی زیادہ گئی گزری اللہ کے نزدیک ہے۔ آپ دیکھیے ایک بکری کا بچہ ہے، اس کا بے قیمت ہونا، مردار کا خبیث ہونا،
یہ انسان کے نزدیک مسلمات میں سے آدمی اس کو سمجھتا ہے، اس کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سے دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے صحابہ کو یہ سمجھا ہے۔ ایسا سمجھانے کا جو طریقہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ محسوسات سے معقولات کی طرف انسان کو پھیرنا، ادنا سے ادنا کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سیڑھی بنانا اعلیٰ تک پہنچنے کے لیے۔ یہ مربی اور معلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے آج یعنی اگر ایک آدمی اپنے اطراف دیکھے تو اس کو ہر چیز میں ایک ایسا سبق ملے گا جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ سکتا ہے، اپنے آپ کو آخرت سے جوڑ سکتا ہے۔ دنیا کی کائنات کی تمام چیزیں اس کے لیے ذریعہ بن جائیں گی۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ایک رات چاند دکھائی دے رہا تھا اور کامل چاند تھا، آپ نے کہا اس چاند کو دیکھنے میں تم میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا دیکھو قیامت کے دن ایمان والے بندے اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی دیکھیں گے جیسا آج یہ لوگ دیکھنے میں آپس میں کوئی ان کو مزاحمت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ چاند دیکھنے میں ایسا نہیں ہوتا ہٹ جاؤ مجھ کو دیکھنا ہے۔ ہاں اگر زمین پہ کوئی گرا ہوا ہو، کوئی چیز زمین پر ہو تو دیکھنے کے لیے آدمی کو ایک دوسرے کو ہٹا کر دیکھنا پڑتا ہے، لیکن آسمان میں اگر چاند ہے اور وہ بھی کامل چاند ہے، یہ بھی نہیں کہ ہلال ہے نیا چاند ہے، پورا مکمل چاند ہے، اس کو دیکھنے میں آپس میں دھکا دینا نہیں پڑتا ہے، اس کو دیکھنے میں آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو محسوسات جو آدمی کے سامنے ہیں ان پر سے اعلیٰ چیز کو سمجھنا، ان پر سے اعلیٰ سبق کو لینا، یہ ہمیشہ سے ایک بہترین طریقہ رہا ہے انبیاء کا اور خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس سے ایک اصول یہ بھی ملتا ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی تعلیم دینا، اپنے اطراف بہت ساری مثالیں ایسی مل جاتی ہیں کہ ایک انسان اس کے ذریعے سے بندوں کو اللہ کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف پھیرے۔ یہ دوسری مثال ہم کو ملتی ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ دیکھو یہ جو عورت ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صاحب نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول، اس کا بس چلے تو کبھی ایسا ہونے نہ دے۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے، اس ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے فوراً اللہ کی رحمت سکھائی کہ ایک عورت نہیں کر سکتی ہے، اللہ بالکل نہیں کرے گا، اللہ اس سے زیادہ رحم والا ہے۔ تو بندے کو دکھا کر، بندے سے تو اللہ بہتر ہی ہے، جب بندہ اتنا زیادہ ہے اپنی اولاد کے لیے، ایک عورت اتنی زیادہ رحم والی ہے، تو آپ بتائیے اللہ تعالیٰ اس سے رحم میں کم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس سے زیادہ ہی رحم والا ہوگا۔ آپ نے اللہ کی رحمت سمجھانے کے لیے ایک ماں کو بطور مثال ذکر کیا۔ یہاں پر یعنی اس چیز سمجھنے کی ہے کہ اسلام میں ماں کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال اگر دی تو ایک ماں کی مثال دی ہے۔ اس سے عورت کی فضیلت، ماں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آج مغربی تہذیب میں ماں ہونا عورتوں نے کھو دیا ہے، نکاح کو بھی ان لوگوں نے کھو دیا ہے۔ اس سماج میں نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مرد اور عورت باہم تعلق قائم کر کے خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ بھی وقتی تعلق ہوتا ہے، نکاح کی ضرورت وہ لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اسلام اور انسانیت ہر زمانے میں اس بات کو مانتی آئی ہے کہ بیوی اور شوہر یہ زندگی کے دونوں پہیے ہیں، اور ان دونوں کے تعلق کا مقصود انسانی نسل کا آگے بڑھنا اور اولاد کی پرورش اور اس طرح کے سارے معاملات یہ انسان کے لیے ہمیشہ سے رہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن اباحیت کے عام ہونے کی وجہ سے آج اس سلسلے میں خواتین، مغربی تہذیب میں خواتین اس چیز کو چھوڑ چکی ہیں۔ تو یہاں پر ماں کی فضیلت ہم کو ملتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے جیسے فیمنزم وغیرہ جو تحریکیں اٹھیں، جس میں عورت کو آزاد کرنے کی بات کی گئی، انسان کے جبر سے، مذہب اور دین کے جبر سے، ریلیجن سے اس کو آزاد کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں باقی جو دوسرے دین تھے اس میں عورت کے اوپر ظلم و ستم تھا، عورت کو اس کا واقعی مقام نہیں مل رہا تھا۔
عورت کو ایک گری پڑی چیز بنا کر رکھ دیا گیا تھا. اس کا کوئی مقام سوسائٹی میں نہیں تھا، اس کے کچھ حقوق نہیں تھے، اس کو بالکل پاپی مان لیا گیا تھا. لہٰذا آپ عیسائیت میں دیکھیں، عورت عیسائیت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، جو آج ایک موجودہ یعنی تحریف شدہ دین ہے، اس دین میں عورت کو گناہ اور گناہ کا سبب مانا جاتا ہے. لہٰذا پال وغیرہ نے جو لیٹرز لکھے ہیں اس میں لکھا ہے کہ تیری ماں نے تجھ کو گناہ ہی میں جنم دیا ہے. یعنی ایک بچہ اگر پیدا ہوتا ہے، ماں کی گود میں آتا ہے، تو اس کی ماں چونکہ گناہ گار تھی اور پہلی عورت چونکہ گناہ گار تھی جس نے پھل کھانے پر مجبور کیا، اس کے نتیجے میں ہر پیدا ہونے والا انسان گناہ گار ہے، وہ پاپی ہے. تو ایک عورت جو ہے وہ گناہ گار ہے، تو ماں گویا کہ بچے کے گناہ کا ذریعہ ہے. بلکہ اگر آپ بائبل دیکھیں تو اس میں آپ کو دکھائی دے گا، ابتدائی میں آپ کو ملے گا کہ عورت نے، حوا نے، چونکہ آدم علیہ السلام کو بائبل کے مطابق پھل کھانے پر مجبور کیا، تو اولاد ہونے کی تکلیف اللہ تعالیٰ نے بطور سزا عورت کو دی تھی. لیجیے، یعنی اولاد کی تکلیف عورت کو اللہ کی طرف سے دی جانے والی ایک سزا تھی. یعنی کوئی گناہ ہے، اس کے نتیجے میں اس کو اولاد ہو رہی ہے اور اولاد کی تکلیف اس کو ہو رہی ہے. اس کے برعکس آپ اسلام کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے، آگے حدیث آئے گی جیسے میں ذکر کروں گا، اللہ تعالیٰ نے ماں کی اس تکلیف کو بھی اولاد کے لیے احسانات میں سے شمار کیا ہے. اور ماں سے سلوک کرنے کی وجہ ایک یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس نے بچے کے لیے پیدائش کی تکلیف اٹھائی ہے. تو وہ کوئی گناہ کی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کا شرف ہے. لہٰذا اگر ایک عورت بچہ پیدا ہونے کے دوران اسی تکلیف میں وفات پا جاتی ہے تو اسلام کی روشنی میں وہ عورت شہید کا مرتبہ پاتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک ایک شہیدہ ہے، اس کو شہید کا مقام ملتا ہے. آپ دیکھیں، یہ بالکل بالعکس تعلیم ہے. بگڑی ہوئی شکل میں عیسائیت نے عورت کو کچھ کا کچھ بنا دیا، لیکن اسلام میں واقعی عورت کے مقام اور خصوصاً ماں کے مقام کے لیے تحفظات موجود ہیں. اس کا مقام، اس کا لیول، اس کا سٹیٹس آج بھی محفوظ ہے. لہٰذا آپ دیکھیں، اس سے بڑھ کر عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر ایک عورت کے مقام کے لیے کیا بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کی رحمت سمجھانے کے لیے اگر مثال دی جا رہی ہے تو ایک عورت کی مثال دی جا رہی ہے، ایک ماں کی مثال دی جا رہی ہے. دیکھو، یہ ماں اپنی اولاد کو ڈال سکتی ہے جہنم یا دنیا کی آگ میں؟ نہیں. تو اللہ اس سے زیادہ رحم والا ہے. اللہ کی رحمت سمجھانے کے لیے ماں کی مثال دینا ماں کی عظمت کو بتاتی ہے. اور اسلام میں یعنی اگر ایسا ہوتا کہ عورت گری پڑی چیز ہوتی تو اللہ رب العالمین کی صفات بتانے کے لیے گری پڑی چیز کی مثال نہیں دی جاتی ہے، ایک اعلیٰ کے لیے اعلیٰ مثال ہی دی جائے گی. لہٰذا اللہ کی رحمت سمجھانے کے لیے ایک عورت کی مثال دینا عورت کے اور ماں کے شرف کو بھی بڑھاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بات واضح کرتا ہے کہ اسلام میں عورت کا اعلیٰ مقام ہے. دوسرے دینوں کی طرح اسلام میں معاملہ نہیں ہے، بلکہ اسلام میں عورت کے لیے خصوصاً ماں کے لیے بہت سارے تحفظات موجود ہیں. یہ بات یہاں سمجھنے کی ہے. مزید تیسری بات اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تمہارا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ عورت اپنی اولاد کو آگ میں ڈالے گی؟ آپ بتائیے، یہ سوال پوچھنا کون آدمی یہ کہے گا کہ ہاں ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی تو کہاں ڈالے گی؟ کیا آدمی ایسا کہے گا؟ نہیں. ہر انسان جانتا ہے، یعنی ایسی مسلم چیز ہے کہ جس کا شاید ہی کوئی انکار کرے. ایک عورت اپنی اولاد کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے یہ پوچھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس بات کو یاد رکھیں کہ سوال پوچھنے کی کئی نوعیتیں ہوتی ہیں. کبھی سوال اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ پوچھنے والے کو معلوم نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ پوچھتا ہے، جیسا ہر آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے. کسی کو کوئی مسجد نہیں مل رہی ہے، راستہ نہیں مل رہا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ بھائی یہ راستہ کہاں جاتا ہے،
یا فلاں جگہ کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے؟ کبھی دین کا معاملہ ہے وہ آدمی پوچھتا ہے بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ حلال ہے حرام ہے، نہیں جاننے والا پوچھتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ جو آدمی سوال کر رہا ہے، جو سوال کر رہا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اچھی طرح سے اس موضوع پر غور کرنے والا بن جائے۔ سوال ضروری نہیں کہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے پوچھا جائے، سوال کبھی اس لیے بھی پوچھا جاتا ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا دھیان آ جائے، اس کی اٹینشن حاصل ہو جائے، اس کی توجہ مل جائے، اس لیے بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ بتائیے، اللہ کو نہیں معلوم موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنا کہ اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو نہیں معلوم، اس لیے ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں، اچھی طرح دیکھ لو کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، تاکہ اچانک جب وہ سانپ بن جائے تو وہ یہ نہ سوچے کہ سانپ ہی تھا یا لکڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا بالکل کنفرم کر لیا یہ عصا ہی ہے، اور کہا کہ میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی جانوروں کے لیے، ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں اور بہت سارے میرے فائدے اس میں ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈالو۔ اب جب ڈالا ہے پکا ہونے کے بعد کہ ہاں میرے ہاتھ میں عصا ہی ہے، اب جب سانپ بنایا دوڑے ہیں بالکل، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، یوں دوڑے ایسا بھاگے ہیں کہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھا ہے۔ کیوں؟ اچانک سانپ کیسے کی بن گیا؟ یہ لکڑی تھی، عصا تھا، سانپ بن گیا ہے۔ تو اللہ کا یہاں پوچھنا کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ کو نہیں معلوم، اس لیے کہ اے موسیٰ اچھی طرح دیکھ لو، عصا ہی ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، اب سنو، اب دیکھو۔ تو کسی چیز کو اس طرف انسان کی توجہ لینے کے لیے بھی سوال پوچھا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ کوئی چیز اگر سکھانا چاہتے تو صحابہ سے سوال پوچھا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں اس اصول کو مغربی تناظر میں دیکھا جائے تو انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے، بہت سارے چین میں سکھانے والے بھی اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ آج ایجوکیشن کی فیلڈ میں اس اصول کو اچھا مانا جاتا ہے کہ سوالات کے ذریعے سے بچوں کا دھیان اپنی طرف کیا جائے، اور جب وہ جوابات دیں اور خوب کوشش کریں جواب دینے کی، اس کے بعد میں ان کو صحیح جواب دیا جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیے پیاسی زمین ہی پانی کو جذب کرتی ہے، پیاسی زمین پر جب پانی گرتا ہے تو وہ پانی کو جذب کر لیتی، کیوں؟ اس لیے کہ زمین سوکھی ہوئی پیاسی ہے۔ لہٰذا جس انسان کے ذہن میں تجسس اور کیوریوسٹی نہ ہو، اس کو آپ معلومات دیتے رہیں، بارش کی طرح برسیں، چونکہ اس کا دھیان ہی نہیں اس طرف، وہ باتیں اس کے ذہن سے نکل جائیں گی۔ اس کا دھیان نہیں تھا، اس کے سامنے وہ علم آیا اور نکل گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جب بادشاہوں کی طرف سے، حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے ہمارے اعتبار سے، لیکن بادشاہوں کا طریقہ عام طور سے یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی بھی خبر دینے والا، اعلان کرنے والا جاتا تھا تو جاتے ہی وہ اعلان نہیں کرتا تھا، کچھ بجاتا تھا پہلے، اور بجانے کے بعد سب کی اٹینشن جب مل جاتی تھی، سب دیکھتے ہیں کیا بگل بج رہا ہے یا جو ہے ڈھول بج رہا ہے یا کچھ بھی اس طرح سے نقارہ بج رہا ہے، جب سب ہو جاتا تھا تو اس کے بعد میں وہ اصل اعلان کرتا تھا۔ یہ اصول ہمیشہ سے رہا ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جب تک کسی کی توجہ نہ مل جائے اس کو علم دینے سے واقعی اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ آپ سوال پوچھتے ہیں اور لوگوں سے جواب لیتے ہیں، اور لوگ اس کے سوچنے کی اور جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ اس کے بعد میں کوئی بات بتاتے ہیں تاکہ وہ بات اچھی سے یاد رہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟
مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو نہ اس کے پاس کوئی متاع ہو۔ آپ نے کہا نہیں، واقعی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور بہت ساری نیکیاں لے کر آئے، لیکن اس نے کسی کو مارا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کو ستایا ہو اور کسی کا خون بہایا ہو، پھر اس کے بعد میں ایک ایک کر کے حقدار اس کے پاس آئیں اور پھر اس کے پاس جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں لے کے ان کو دی جائیں، پھر اتنا حقدار ہو جائیں کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور پھر ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں قصاص کے طور پر، اور پھر وہ تو سارے کے سارے اس کی نیکیاں لے جائیں، گناہ سے خالی ہو جائیں، لیکن سارے لوگوں کے گناہ، حقداروں کے گناہ اس پر آ جائیں، ساری نیکیاں غائب اور سارے گناہ اس پر، اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ مفلس آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ چاہتے تو فوراً بتا دیتے، دیکھو مفلس وہ ہے جو ایسا ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سوال پوچھا مفلس کون ہے بتاؤ۔ ایسی کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، صحابہ نے کبھی جواب دیا، کبھی کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، پھر آپ نے جواب دیا۔ معاذ بن جبل کی حدیث آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے معاذ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے جانتے ہو؟ اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اس کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ مختلف طرق سے روایت آئی، بعض روایت میں آپ نے 3 بار کہا یا معاذ، بعد میں ہے کہ یا معاذ بن جبل، وہ بار بار کہتے رہے لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول لبیک، میں حاضر ہوں، آپ حکم دیں کچھ بتائیے۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ رب العالمین پر حق یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے۔ بخاری مسلم وغیرہ میں روایت موجود ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر آپ نے معاذ بن جبل سے پہلے پوچھا، 3 بار کہا اے معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، آپ نے ان کی توجہ لی، ان کی اٹینشن لی۔ اس کے بعد میں جب وہ پوری طرح سے ہمتن پوری طرح سے متوجہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی طرف سے بھی اس مسئلے پر غور و فکر کیا، اس کے بعد آپ نے اس کا جواب دیا۔ یہ جو طریقہ ہے اگر واقعی کوئی آدمی اس کو سمجھ جائے وہ بہت اچھا ایجوکیٹر ہو سکتا ہے، بہت اچھا وہ لوگوں کو سکھانے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں 2 وے کمیونیکیشن ہے، اس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں کا انوالومنٹ ہے۔ اس موضوع پر استاذ اور شاگرد دونوں غور و خوض کر رہے ہیں، دونوں غور و فکر کر رہے ہیں، لہٰذا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو استاد سکھائے گا طالب علم کو اچھی طرح سے یاد رہے گا، کیونکہ وہ اس کے لیے پہلے سے تیار ہو چکا ہے، اس کے دل کی زمین اس علم کے قبول کرنے کے لیے ہموار ہو چکی ہے۔ اس لیے دلچسپی کے بغیر علم دینا یہ ایسا ہی ہے جیسے بھرے پیٹ والے کو کھلایا جائے، اس کے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ ایک آدمی کو بھوک کی حالت میں کیسا آدمی کھا لیتا ہے، دیکھتا بھی نہیں، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، سیدھا کھاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو ابھی صرف یہ چاہیے اور کچھ نہیں۔ آپ اس سے بات کیجیے، وہ آپ کو دیکھے بغیر کھاتے کھاتے بولے گا، اس کے نگاہ کھانے پہ ہوگی اور بات آپ کی کر رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے سامنے صرف یہی مقصود ہو چکا ہے، اس کا گول یہ ہے کھانا۔ لہٰذا ایک انسان میں جب واقعی علم کی بھوک اور پیاس اور اس کے اندر تجسس پیدا ہو جاتا ہے، کیوریوسٹی اس کو کہتے ہیں، تو اس آدمی کے لیے اس بات کا سمجھنا اور اس بات کو یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ اصول ہم کو ملتا ہے۔ یہاں پر ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، اللہ سب سے نرالا ہے، سب سے یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، صرف گنتی کے اعتبار سے ایک نہیں بلکہ ذات و صفات کے اعتبار سے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سب سے جدا، الگ، نرالا، یکتا ہے۔ اور مزید یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات سے منع کیا ہے کہ اللہ کے لیے مثال بیان کی جائے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ،
ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثال بیان کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے، نہ کوئی مخلوق اللہ کی طرح ہے۔ تو تمثیل اللہ کی صفات کے سلسلے میں بیان کرنا، کسی مخلوق سے اللہ کی مثال دینا، کسی مخلوق کو اللہ کی مشابہ بتانا یا اللہ کو کسی مخلوق کے مثل بتانا، یہ دونوں بھی حرام ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی مثال یہاں اللہ کے لیے دی، تو کیا یہ اس قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، کیا واقعی وہ اس ممانعت کے ضمن میں آتا ہے یا نہیں؟ یہ سمجھنا ضروری ہے، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ایک انسان اس آیت کے پڑھنے کے وقت میں ان مثالوں کو اگر سمجھنے کی کوشش کرے، ہو سکتا ہے تو کہے کہ وہاں تو منع ہے اور یہاں بتا رہے ہیں، وہاں تو منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے مثال نہ بیان کرو، اللہ کی تشبیہ نہیں، اللہ کے لیے تمثیل نہیں، اور یہاں تو دیکھیے ایک ماں کی رحم سے جوڑا جا رہا ہے اللہ کے رحم کو، اور بندوں کا چاند دیکھنا اس سے جوڑا جا رہا ہے اللہ کے دیکھنے کو۔ تو یہ کیا ہے؟ دو چیزیں ان کو سمجھیے، ایک یہ کہ اللہ کے لیے مثال بیان کی جائے کہ جیسا یہ ہے ویسا اللہ ہے، جیسا یہ معاملہ ہے ویسا ہی اللہ کا معاملہ ہے۔ ایک طریقہ بتانے کا یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تمثیل یا تشبیہ، دونوں میں بہت باریک فرق ہے۔ لیکن یہاں پر کیا تمثیل ہے؟ یہاں پر تمثیل نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ اگر آپ غور کریں، اگر دوبارہ آپ حدیث کو دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ ادنا کے مقابلے میں اعلیٰ کو بتانا ہے۔ یہ دونوں میں مشابہت اور مماثلت ذکر کرنا نہیں ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ اللہ ماں کی طرح ہے ایسا یہاں پر ہے نہیں، اللہ کی مثال ماں کی طرح ہے نہیں، اللہ کا رحم ماں کے رحم کے جیسا ہے نہیں۔ حدیث کے الفاظ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اور اللہ کے دین کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ تعالیٰ زیادہ رحم والا ہے اس عورت کے اپنے بچے پر رحم والا ہونے سے۔ تو ظاہر بات ہے یہ ماں کا رحم کو انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے ماں میں رحم نہیں ہوتا ہے صرف اللہ میں ہوتا ہے، نہیں، رحم تو ماں بھی کرتی ہے، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے رحم والا بنایا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جیسا رحم ماں کرتی ہے ویسا رحم اللہ کرتا ہے، نہیں، آپ نے یہاں پر یہ بتایا جب ماں اتنا رحم کرتی ہے اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر تمثیل نہیں ہے، بلکہ ماں کی رحمت کے مقابلے میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری، ورنہ آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ماں کی رحمت کے مقابلے میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ جب تم یہ دیکھتے ہو کہ ماں اتنی رحم والی ہے تو اللہ اس سے کئی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ادنا کے مقابلے میں اعلیٰ کو بتانا ہے، نہ یہ کہ ماں کی طرح مخلوق کی طرح خالق کو بتانا ہے۔ یہ بھی بات یہاں پر یاد رکھی جائے۔ اسی طرح سے آپ کی ذہن میں وہ حدیث بھی آ رہی ہوگی کہ اس سے پہلے جو حدیث بیان کی گئی کہ جیسے آج تم چاند کو دیکھتے ہو اللہ کو دیکھو گے، کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ چاند کی طرح ہے؟ نہیں۔ یہاں پر حدیث میں غور کریں، حدیث میں بندوں کے چاند کو دیکھنے کی مثال ہے، نہ کہ چاند کے اللہ کی طرح ہونے کی مثال ہے۔ یہ درس چونکہ اس میں ہم علمی باتیں بھی سیکھ رہے ہیں، بعض اوقات ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے کچھ چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور تھوڑی اور ہمت سے کام لیں تو بہت ساری باتیں مشکل بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ انسان کا شوق علم کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، شوق انسان کے لیے یادداشت اور فہم کے لیے معین و مددگار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ جیسا چاند دکھائی دیتا ہے ویسا اللہ دکھائی دے گا، اللہ چاند کی طرح ہے، نہیں۔
آپ نے کہا بندوں کے دیکھنے کی مثال بیان کی جا رہی، نہ کہ اللہ کی دکھائی دینے کی، کہ جیسا چاند دیکھتے وقت میں لوگوں کو آپس میں دھکے بازی نہیں کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کو ہٹانا نہیں پڑتا ہے، اللہ کو دیکھنے کے لیے بھی بندوں کو ایک دوسرے کو دھکا دینا نہیں پڑے گا۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بندوں کے دیکھنے کی تمثیل ہے، اللہ کی دکھائی دینے کی تمثیل نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اللہ ایسا نہیں جیسے چاند دکھتا ہے ویسے اللہ دکھتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ بندوں کے دیکھنے کی کیفیت یہاں پر ہے، نہ کہ اللہ کی دکھائی دینے کی ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ یہاں پر خالق اور مخلوق کے درمیان تمثیل و تشبیہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ادنا کا ذکر کر کے اعلیٰ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ایک مزید سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی اور اس سے زیادہ اللہ رحم والا ہے تو پھر جہنم تو ہے نا، پھر لوگ تو جہنم میں جانے والے ہیں، پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ماں اپنی اولاد کو جہنم میں، آگ میں، دنیا کی جہنم میں نہیں ڈالتی ہے اور جب اللہ اس سے زیادہ رحم والا ہے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے بعض بندے جہنم میں، بلکہ بہت زیادہ بندے جہنم میں جائیں گے؟ تو پھر اس محبت کا اور اس رحم کا کیا مطلب ہے؟ پھر یہ کیوں جائیں گے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث ہم کو دیکھنا ضروری ہے، جس کے ایک حصے سے اس حصے کی مزید تشریح ہوتی ہے۔ اس حدیث میں آخری جو جملہ ہے للہ ارحم بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر زیادہ رحم والا ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں بندوں سے مراد کیا تمام بندے ہیں یا بعض بندے ہیں؟ کیا اس میں مومن اور کافر دونوں آتے ہیں یا اس میں مومن بندے آتے ہیں؟ یہ دیکھنے کے لیے ایک اور حدیث ہم کو دیکھنی پڑے گی۔ اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا، جو میں آگے بیان کر رہا ہوں، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، عن انس قال کان صبی علی ظہر الطریق، ایک بچہ راستے ہی میں بیٹھا ہوا تھا یا کھیل رہا تھا، فمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ناس من اصحابہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سوار تھے گھوڑوں پر یا جو بھی سواری آپ کی تھی، تو آپ کا گزر صحابہ کے ساتھ میں اس راستے پر سے ہوا، آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے۔ فلما رأت ام الصبی القوم خشیت ان یوطأ ابنہا، جب اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کو دیکھا کہ سوار لوگ آ رہے ہیں اور میرا بچہ راستے پر ہے، تو وہ اس بات سے ڈری کہ کہیں یہ سوار میرے بچے کو روند نہ ڈالیں، یہ سارے سوار کہیں میرے بچے کو روند نہ دیں۔ فسعت وحملته، وہ عورت دوڑی دوڑی آئی اور اس نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ وقالت ابنی ابنی، اس عورت کی زبان سے نکل رہا تھا میرا بچہ میرا بچہ، یعنی کہیں آپ لوگ اس کو روند نہ ڈالو، کہیں یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے نہ آ جائے میرا بچہ۔ اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، گاڑی وغیرہ کے لیے بچے کے لیے ماں دوڑی جائے گی اور اس کو بچے کو اٹھا لے گی، وہ عورت دوڑی دوڑی آئی اپنے بچے کو اٹھا کر میرا بچہ میرا بچہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں فقال القوم، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار، اللہ کے رسول یہ عورت اپنے بچے کو کیا آگ میں پھینک سکتی ہے؟ اس میں دیکھیے دوسری حدیث ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے، دوسری حدیث ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت اپنے بچے کو ہرگز آگ میں نہیں ڈال سکتی ہے۔ قال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، آپ نے کہا ہاں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ولا يلقي الله حبيبه في النار، ولا يلقي الله حبيبه في النار، ہاں یہ عورت اپنے بچے کو، چونکہ یہ عورت اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس کو آگ میں نہیں ڈالے گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب کو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ
اپنے اس بندے کو جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اس کو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر تمام بندوں کا تذکرہ نہیں ہے، وہ بندے جو اپنی ایمان اور اپنے عمل کی وجہ سے اس مقام کو پالیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا حبیب بنا لے۔ بچہ ماں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مبغوض ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، اس کا اپنا بچہ ہے، وہ اس کو بڑی محبت ہوتی ہے اپنے بچے سے۔ تو یہ محبت ہے، یہ رحم ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو تذکرہ آ رہا ہے وہ محبوب کے لیے آ رہا ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ وَلَا يُلْقِ اللَّهُ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ۔ اسی لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الباری میں، کہتے ہیں فَالتَّعْبِيرُ بِحَبِيبِهِ يُخْرِجُ الْكَافِرَ، کہتے ہیں فَالتَّعْبِيرُ بِحَبِيبِهِ يُخْرِجُ الْكَافِرَ۔ یہاں پر جو لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے وہ حبیب کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حبیب سے مراد کافر نہیں بلکہ مومن ہوتا ہے۔ اللہ کا حبیب کون ہے؟ اللہ کو کس سے محبت ہے؟ اللہ کو ایمان والوں سے محبت ہے، کفر والوں سے اللہ کو محبت نہیں ہے۔ اللہ کو شرک اور کفر بہت ناپسند ہے، لہذا شرک اور کفر کرنے والا بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک اللہ کا حق لے کر مخلوق کو دینا ہے، اللہ کے حق میں دست درازی ہے، لہذا شرک اللہ کو سخت ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو کوئی آدمی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ معلوم ہے کہ یہاں پر اللہ کی جو رحمت کا ذکر ہو رہا ہے اپنے بندوں پر، یہاں پر بندوں سے مراد سارے بندے نہیں ہیں، مومن اور کافر سب کے سب نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر اللہ کے بندے سے مراد اللہ کے ایمان والے بندے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشگی کی جہنم میں کبھی نہیں ڈالے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال دے، وہ ایمان والے ہوں اور وہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیے ماں وقتی طور پر بچے کو سزا بھی دیتی ہے، لیکن وہ آگ میں اس کو نہیں ڈال دے گی ہمیشہ پڑا رہے، اس کو قتل نہیں کرتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو سزا دیتی ہے اس کی اصلاح کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے، لیکن وہ ماں اس کو ختم کرنے کے لیے آگ میں نہیں ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماں سے زیادہ بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اور اس ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ جتنا ایک ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بارے میں فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ الغفور ہے، الودود ہے۔ دو صفات اللہ نے اپنے بارے میں بیان کی، اور یہ بہت بڑی آیت ہے، دو لفظ ہے یہاں پر، لیکن اگر آپ واقعی غور کریں آیت پر تو بہت بڑے معنی اس میں آپ کو چھپے دکھائی دیں گے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، الغفور کے معنی ہے مغفرت کرنے والا، الودود کے معنی ہے بہت محبت کرنے والا، بہت مغفرت کرنے والا، فعول کے وزن پر یہاں پر ہے۔ بہت غافر بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر غفور ہے، بہت اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے۔ ایک بار بندہ گناہ کرے اور اللہ معاف کر دے، اگلی بار نہیں کرے گا، ایسا ہے نہیں۔ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، آخری سانس تک آدمی کئی غلطیاں کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر مغفرت کی دعا کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے، بار بار مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے ہاں مغفرت کرنے میں تکرار بھی ہے اور کثرت بھی ہے،
اتنے سارے گناہ کرتا ہے، سارے گناہوں سے بار بار اے اللہ اب تک جتنے گناہ کیے سب کو معاف کر دے، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر آئندہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ پھر معاف کرتا ہے۔ الغفور بار بار مغفرت کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ جتنے چاہے گناہیں، جتنے کی مغفرت چاہے سب کی کرتا ہے۔ کثرت اور تکرار اللہ کے ہاں مغفرت میں ہے۔ الودود بہت محبت کرنے والا۔ آپ دیکھیں یہاں پر الغفور کے بعد الودود آ رہا ہے۔ آپ کا کسی نے دل دکھایا، کسی نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، آپ کی 50 لوگوں کے بیچ میں آپ کی بے عزتی کی، آپ کے کپڑوں میں لگے پیوند کا مذاق اڑایا، آپ کے ساتھ بدزبانی کر کے آپ کا دل توڑا، آپ کا نقصان کر دیا، آپ پر الزام لگا دیا، آپ کے ساتھ وہ کیا جو آپ کا دشمن کرتا ہے، کیا آدمی عام طور سے اس کو معاف کرتا ہے؟ نہیں۔ ایک بار کرتا ہے، اگلی بار تو نہیں کرتا ہے، کہتا ہے ایک بار ہو گیا اب نہیں۔ اللہ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بار بار مغفرت کرتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اگر چلیے آپ بہت رحم والے ہیں، بہت بااخلاق ہیں، اچھی بات ہے، آپ معاف کر دیتے ہیں، لیکن انسان کو معاف کرنا کیسا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے معاف کیا جانے دو، لیکن دل میں اس کے لیے کڑواپن باقی رہتا ہے۔ انسان اس کو سزا نہیں دیتا ہے، اس سے درگزر کرتا ہے، لیکن اس کا مقام دل میں بن جائے، اس کی محبت دل میں آئے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی اس کا چہرہ سامنے آتا ہے، اس کی تکلیف، اس کا برا عمل، اس کی خرافات سامنے آ جاتی ہیں، دل میں اس کے لیے محبت نہیں آ پاتی ہے، اس کی برائی دل میں آتی ہے، لیکن آدمی سوچتا ہے جانے دو، چھوڑ دو۔ زیادہ سے زیادہ آپ کیا کرتے ہیں؟ برائی کرنے والا آپ کے ساتھ، آپ کی بات نہیں ماننے والا، آپ کو ستانے والا، آپ کے ساتھ ظلم کرنے والا، آپ کا حق نہیں دینے والا، آپ جب بھی اس کے ساتھ اس کو دیکھتے ہو آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ جانے دو، چھوڑ دو۔ بہت اخلاق کا مقام یہ ہے، جانے دو، چھوڑ دو۔ کیا آپ یہ کر سکتے ہو کہ جس نے آپ کے ساتھ بہت بدسلوکی کی آپ بہت اس سے محبت کرو؟ کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو صفات کو یہاں جمع کیا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اللہ وہ ہے، اللہ بندوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ ایک انسان زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے مغفرت چاہتا ہے۔ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مغفرت کسی بندے کی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بھیڑ میں کھڑا ہے، اللہ نے معاف کر دیا جا، لیکن اللہ اس کو پسند نہیں کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے معاف تو کر دیا، لیکن اب بھی تو دور ہی رہ، قریب مت آ، تو دور ہی رہ، تجھ کو بس معاف کر دیا ہے، قریب مت آنا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معاف کرتا ہے، کتنا ہی پاپی کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ جب اللہ سے توبہ کر کے مغفرت چاہتا ہے، اللہ نہ صرف یہ کہ اس کی مغفرت کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے، اللہ اس سے محبت بھی کرنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا ایک ماں کا معاملہ چاہے کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، وہ ان حدود کو چھو بھی نہیں سکتا ہے جہاں سے اللہ کی محبت شروع ہوتی ہے، جہاں سے اللہ کا رحم شروع ہوتا ہے۔ بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے، اور بندے کا ان صفات کا حامل ہونا بھی اللہ کی توفیق سے ہے، وہ اپنا کمال اس کا نہیں ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ اٹھتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف پر اس پر رحم کرتی ہے، یہ اس ماں کا کمال نہیں ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا تب جا کے وہ ایسی ہے۔ آپ بتائیں جس نے اس کے دل میں رحم ڈالا وہ کتنا رحم والا ہوگا، جس نے اس کے دل میں محبت ڈالی بچے کے لیے وہ محبت والا نہیں ہوگا، وہ کتنی محبت اس کے پاس ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ ماں کے دل میں محبت ہونا چاہیے،
اس نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے دل میں محبت ڈال دی ہے کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، اب بھی ماں اس کے لیے محبت کرنے والی ہے، اس کا چہرہ بھی اس نے نہیں دیکھا ہے، گورا ہے، کالا ہے، اپاہج ہے، تب بھی ماں اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ کیسا محبت کرنے والا ہوگا جس نے ماں کے دل میں محبت ڈالی ہے، جس نے ماں کے دل میں رحم ڈالا ہے۔ لہٰذا ابن حجر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب، اپنے محبوب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یعنی اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے بارے میں بات کہی ہے جو ایمان والے ہیں۔ اس سے مراد سارے بندے نہیں ہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ کیا یہ تو ظلم ہو گیا، سارے بندوں کے لیے ہونا چاہیے؟ جب بندہ اللہ کا نہیں ہوتا ہے، اللہ بندے کا کیوں ہو؟ اس کو اختیار ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر شرک اور کفر اور نافرمانی اور سب کچھ کر کے آیا ہو، اگر وہ آخر میں آنے کے بعد میں موت سے پہلے توبہ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن ایک آدمی زندگی بھر اللہ کا مجرم بننے کو چن لے اور موت بھی آ جائے، موت سے پہلے کے مواقع جو اس کو باقی ہیں ان میں بھی اپنے برے پن کو نہ چھوڑے، ان میں بھی اللہ کی دشمنی نہ چھوڑے، ان میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ چھوڑے، آخری وقت بھی توبہ نہ کرے، وہ اللہ کا گناہ گار ہی بنا رہے، اللہ سے دوری ہی اختیار کر لے، اللہ زبردستی اس کو کیوں قریب کرے؟ زبردستی اللہ تعالیٰ کیوں اس کو قریب کرے؟ ایک آدمی بلڈنگ سے کودنا چاہے اور یہ سوچے کہ نیچے گرنے کے بعد ہڈی نہ ٹوٹے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے خود یہ چنا ہے، اس نے خود اپنی بربادی چنی ہے، لہذا وہ برباد ہوگا۔ کھائی میں کودنے والا ہلاک ہوگا۔ یہ کھائی بنانے والے کا قصور نہیں ہے، یہ کھائی میں کودنے والے کا قصور ہے۔ تیرے بس میں تھا کہ تو نہ کودے، تیرے بس میں تھا کہ تو کنارے سے چلے، لیکن تو خود کودا ہے، لہذا تو خود اس کا ذمہ دار ہے۔ کفر کو، شرک کو تو نے خود چنا ہے، گناہوں کو اور توبہ نہ کرنے کو تو نے خود چنا ہے، لہذا تو اللہ کو دوش نہیں دے سکتا ہے، اللہ کو الزام نہیں دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں جہنم بنائی۔ جہنم کو تو نے چنا، لہذا تو خود ذمہ دار ہے۔ ایک آدمی جہنم کو خود چنتا ہے، یہ نہیں کہ ایک آدمی جا رہا ہے جنت کے راستے پہ، فرشتے اللہ نے بھیجے پکڑ کے اس کو کھینچ کے لائے جہنم پہ، بھیجو اس کو ادھر، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی جنت کے راستے پر جانا چاہ رہا ہے اور فرشتے روک کے اس کو ہاں کریں، نہیں ادھر نہیں آ سکتے، تم جاؤ ادھر، تمہارا نام جہنم میں لکھا، بھاگو وہاں پہ، کھینچ کے اس کو جہنم کے راستے پر گھسیٹا جا رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے جنت کے راستے پر جائے، ایسا ہوتا ہے نہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راہ بتا دی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، راستے کی رہبری دے دی ہے، یہ راستہ ادھر جاتا ہے، یہ راستہ ادھر جاتا ہے، ہم نے بتا دیا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میری سیدھی راہ ہے، یہ میری صراط مستقیم ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم اس راستے پر چلتے رہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس راستے کے علاوہ دوسری راہوں میں مت نکل جانا، اور تم کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ بتا دیا ہے، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جیے، چاہے ناشکرہ بن کے جیے، چوائس اس کی ہے، انتخاب اس کا ہے، اس کو خود چننا ہے کون سا راستہ وہ اپناتا ہے۔ انسان کا انجام اس کے اپنے انتخاب کا نتیجہ ہے۔ جہنم انسان کے اپنے چناؤ کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں وہ خود چنتا ہے کہ اس کو جہنم میں جانا ہے کہ جنت میں جانا ہے، اپنے قول سے، اپنے عقیدے سے، اپنے عمل سے، اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے اعضاء سے، وہ خود چنتا ہے کہ مجھ کو جنت میں بھیجا جانا چاہیے، جہنم میں۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی یہ کہے کہ اس حدیث میں ٹھیک ہے اللہ رحم والا ہے، تو کافروں پہ کیوں رحم نہیں کرتا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے کافروں کو بھی حصہ ملتا ہے، لیکن آخرت میں
آخرت میں اللہ کی رحمت صرف اللہ کے ان بندوں کے لیے ہے جو واقعی اللہ کے بندے ہو کر جیے، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب بنایا، جنہوں نے اللہ کو اپنا معبود تسلیم کیا اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ دنیا میں تو سارے لوگ اللہ کی رحمت سے استفادہ کرتے ہیں، بارش آتی ہے، بارش برستی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس بارش سے جو پانی برستا ہے وہ ایمان والوں کی بستی پر بھی برستا ہے اور کفر کرنے والے، شرک کرنے والوں پر بھی برستا ہے۔ پانی وہ بھی پیتے ہیں، یہ بھی پیتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو اپنی یہ نعمت ان سے روک لیتا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں، مومن کو بھی چھو کے نکل جاتی ہے اور کافر تک بھی پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر سے ہوا کو روک کے نہیں رکھتا، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ کفر کرنے والا بندہ ہے، میری بات نہیں مانتا ہے، اس کو میں اپنی نعمت کیوں دوں، میری رحمت کا حصہ اس کو نہ ملے، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو امتحان کے لیے چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں مومن اور کافر دونوں کو اپنی رحمت سے استفادہ کا موقع دیتا ہے، لیکن دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ جزا صرف ایمان و عمل کی بنیاد پر ملے گی، آخرت میں اللہ کا رحم جزا ہے، آخرت میں اللہ کا رحم بدلہ ہے۔ لہذا جس کے پاس ایمان و عمل ہے اس کو بدلہ ملے گا، جو ایمان و عمل کے ساتھ نہیں آیا اس کا جزا بھی نہیں ملے گی، اس کو جزا نہیں ملے گی۔ لہذا آخرت کی رحمت کیوں نہیں ملے گا کافر کو رحم آخرت میں؟ اس لیے کہ آخرت کی رحمت جزا اور بدلہ ہے۔ دنیا میں اگر اس نے واقعی اس کا استحقاق پیدا کیا ہے، اگر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا حقدار دنیا میں اگر اس نے بنایا ہے، تو آخرت میں اس کو حق ملے گا، اس کو جزا ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ لہٰذا کوئی آدمی اللہ کی شکایت نہیں کر سکتا ہے، اے اللہ آخرت میں کیوں رحم نہیں، دنیا میں کیوں رحم؟ تو چاہے تو تجھ کو مل سکتا ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو چاہے تو تجھ کو آخرت میں بھی رحم مل سکتا ہے، کب؟ جب دنیا میں تو اپنے اوپر رحم کرنے والا بنے، گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آئے، کفر سے نکل کر ایمان پر آئے، شرک کو چھوڑ کر توحید والا بن جائے، نافرمانی چھوڑ کر فرما بردار بن جائے، یہ تیرے اپنے اوپر رحم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے آدم علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس پیڑ کے قریب گئے تو تم ظالم ہو جاؤ گے، ظالم ہو جاؤ گے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے بنو گے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والا خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے لیے اللہ کی سزا کو ہاں بول دیتا ہے، وہ خود ٹک کر رہا ہے مجھ کو سزا چاہیے۔ اب بتائیے ایک آدمی اگر الیکٹریسٹی شاک کہیں لگتا ہے اور کھلی وائر پڑی ہوئی ہے، کام چل رہا ہے بلڈنگ کا، گھر کا، وہ جا کے تار بجلی کا ہے، ہاتھ سے پکڑ لے اس کو، اور اس کو جب شاک لگے تو کہے کہ کیا گورنمنٹ ہے کرنٹ دیتی ہے پبلک کو، لوگ اس سے کہیں گے تجھ کو کہا کس نے تھا یہاں جا کر ہاتھ ڈالنے کے لیے، یہاں شاک لگتا ہے، تو چاہتا تو اس سے بچ سکتا تھا، بازو سے نکل جاتا، تو نے خود اس کو ہاتھ لگایا ہے، لہٰذا تو کسی اس کو بنانے والے کو جرم اور اس کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتا ہے۔ اس نے تجھ کو بتایا بھی تھا، یہاں بورڈ رکھا ہوا تھا ساودھان کام چالو ہے، تو نے دھیان نہیں دیا، گڑھا ہے یہاں پر، تو نے دھیان نہیں دیا، تجھ کو بتایا گیا تھا یہاں نہیں جانا، گڑھے میں جائے گا، تو نے ہاتھ چھوڑ کے گاڑی چلائی، گڑھے میں گرا، بولتا ہے کہ اس میں رات میں کیوں گڑھا کھود کے رکھا، تو نے بورڈ دیکھا لیکن تو نے لاپرواہی کی، تو نے سنا نہیں ہے، تو بہت بڑا ٹھاٹ والا ہے، تو کہا ہم بورڈ والوں کی نہیں مانتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہے جائیں گے، ٹھیک ہے جاؤ گڑھے میں جاؤ،
تو نے بورڈ والے کی نہیں مانی، اس نے بورڈ رکھ دیا تھا یہاں کام چل رہا ہے، یہاں گڑھا ہے، تو نے کہا نہیں ہم جہاں چاہیں جائیں گے، ہماری مرضی، زمین پوری ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے چاہے گڑھا ہو یا نہ ہو ہم جائیں گے، تو خود گڑھے میں گرا ہے۔ لہٰذا جو آدمی جہنم میں جاتا ہے وہ اللہ کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتا، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے، کیونکہ اس حدیث کے ضمن میں دل میں بعض باتیں شیطان ڈال سکتا ہے، اللہ کیوں رحم نہیں کرے گا کافروں پر، کیوں رحم نہیں کرے گا، اس نے خود چنا ہے، اس کو خود چنا ہے۔ چھری سے بچہ کھیلے گا ہاتھ کٹے گا، اور بڑا کھیلے گا تو نہیں کٹے گا، بڑا کھیلے گا تو بھی کٹے گا، چھری کا قاعدہ ہے۔ آپ کا کام ہے اپنے آپ کو چھری سے بچانا، آپ کا کام ہے اپنے آپ کو اس کے نقصان سے بچانا۔ آپ خود لے کر اس سے کھیل رہے ہیں اور اس کے بعد میں چھری کی دھار کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دھار لگانے والے کی غلطی ہے۔ آپ کا ذہن، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، دھار لگانے والے کی غلطی نہیں ہے، یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے اس کو غلط استعمال کیا ہے، آپ نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا، لہٰذا اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ جو چیز تھی اس حدیث میں ہم نے سمجھا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں سب کو آزاد پیدا کیا ہے، اللہ رحم والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف رحم والا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ رحم والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ساتھ سزا دینے والا بھی ہے۔ آپ کتنے بھی رحم والے کیوں نہ ہوں، آپ کا کوئی نقصان کر دے آپ ناراض نہیں ہوتے؟ پھر کسی ملک میں پولیس کیوں ہے، کورٹ کیوں ہے، چاہے وہ اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو؟ انسان رحم کی باتیں کرتا ہے، لیکن انسان جب واقعی اس پر کچھ گزرتی ہے، نقصان ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، فوراً انسان بفر اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ کو انصاف چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی آ کے کسی کو قتل کر دے، آپ کیا کہیں گے؟ چھوڑ دو اس کو؟ نہیں، آپ کے اندر انصاف کا تقاضا ہے، آپ کے اندر دل میں آپ کے انصاف ہونا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جہاں رحم کرنے والا ہے وہیں وہ عدل کرنے والا بھی ہے، اور رحم کا تقاضا یہ ہے کہ حقدار کو معاف کیا جائے، جو واقعی معاف کیے جانے لائق ہے اس کو معاف کیا جائے، اور عدل کا تقاضا ہے کہ واقعی جو سزا کے لائق ہے اس کو سزا بھی دی جائے، واقعی جو سزا کے لائق ہے اس کو سزا دی جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر ملک میں چاہے وہ بادشاہوں کا دور رہا ہو یا جمہوریت یا آج کا جو بھی دور رہا ہو، ہر دور میں سزا کا معاملہ ہوتا ہے، سزا بھی ہوتی ہے، معاف بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دو، نبئ عبادی، میرے بندوں کو اس بات کی خبر کر دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ بتاؤ میرے بندوں کو، سارے بندوں کو بتاؤ میں مغفرت کرتا ہوں گناہوں کی اور بندوں پر رحم کرتا ہوں، لیکن یہ بھی بتاؤ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بڑا دکھ دینے والا، بڑا تکلیف والا، دردناک عذاب ہے، یہ بھی بتاؤ۔ لہٰذا اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ گاڈ صرف مرسی والا ہے، اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پنش بھی کرتا ہے، وہ رحم والا بھی ہے اور وہ عدل کرنے والا بھی ہے۔ ہمارا عقیدہ یک طرفہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ دونوں چیزوں کو شامل ہے۔ لہٰذا آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں آپ نے شاید غور کیا ہو یا نہیں کیا ہو، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحمان ہے، مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک بھی ہے، اچھے کو اچھا بدلا، برے کو برا بدلا، بندوں پر ظلم کا حق، بندوں پر جس نے جیسا ظلم کیا ہے اس ظلم کا بدلہ ان کو دلائے گا، مظلوم کو اس کا حق ملے گا۔ یہاں تک کہ ایک بکری، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر ستایا تھا، مارا تھا، اس کو زخم اور چوٹ پہنچائی تھی،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنا عدل و انصاف والا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا حق دلائے گا جو بغیر سینگ والی بکری تھی۔ تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ کے بارے میں اسلام میں عقیدہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ رحم والا ہے وہیں اللہ تعالیٰ عدل والا بھی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ سزا دینے والا بھی ہے۔ لہذا کسی انسان کا یہ کہنا کہ اچھوں کو رحم کیا جائے، اچھوں پر رحم کیا جائے، اللہ تو ایسا، بعض لوگ بولتے ہیں بہت پڑھا لکھا آدمی جب ہو جاتا ہے اس کی تھوڑی سی عقل خراب ہو جاتی ہے جو بہت بڑی گمراہی میں اس کو لے جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ نے جہنم بنانا نہیں چاہیے تھا۔ اچھا، تجھ سے پوچھنا چاہیے تھا بناؤ کہ نہیں بناؤ؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیا بنانا چاہیے کیا نہیں بنانا چاہیے۔ اگر دنیا میں کوئی بھی گورنمنٹ میں جا کے کہیں آپ لوگوں نے جیل بنانا نہیں چاہیے تھا، آپ لوگوں نے کورٹ بنانا نہیں چاہیے تھا، وہ کہیں گے ہاں ہم نے آپ لوگوں کے لیے پاگل خانہ بنایا ہوا ہے۔ کوئی ملک بتا دیجیے آپ جہاں پر جیل نہیں ہوتی ہے، جہاں پر سزائیں نہیں ہوتی ہیں، جہاں پر سب پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کا تقاضا رکھا ہے، اور دنیا میں نہیں ملتا ہے اتنا سب ہونے کے باوجود۔ کتنی کورٹ ہے، کہاں ایک عورت کی عزت خراب کی جائے، کون سی کورٹ کیا حق اس کو دلائے گی؟ بتائیے، اس کی عزت واپس ملے گی؟ کیا ملے گا اس کو؟ ایک ماں سے اس کی اولاد کو چھین لیا جائے، قتل کر دیا جائے، اس کے سامنے اس کے ٹکڑے کیے جائیں، کیا اس کو انصاف ملے گا؟ اس کو کیا انصاف دنیا میں مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا ہے۔ اس کے دل میں بدلے اور انتقام کے جو جذبات ہیں اس کی تسکین کون کرے گا؟ کچھ لوگ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، چھوڑ دیا ہم نے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم کو انصاف چاہیے، ہم کو بدلہ چاہیے۔ دنیا میں کہاں تک آپ کس کو بدلہ دلاؤ گے؟ نہیں ہو سکتا یہاں پہ۔ کتنے مجرم یہاں چھوٹ جاتے ہیں اپنی طاقت کی وجہ سے۔ کتنے مجرم ایسے ہوتے ہیں کہ اس نے ایک نہیں کئیوں پر ظلم کیا ہوتا ہے، آپ اس کو ایک کی سزا دی، ٹھیک ہے، اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا، ٹھیک ہے، پہلے آدمی کی سزا کیا ہونا چاہیے؟ قتل کرو، کر دیا اس کو قتل۔ اب جو 99 بچے ہیں، 1000 بچے ہیں، 1,00,000 بچے ہیں، اب تو ان کی سزا باقی ہے، یہ تو گیا، اب ان کی سزا کب دیں گے اس کو؟ تو دنیا میں انصاف اور عدل کمال درجے میں ممکن نہیں ہے، نہ جزا کمال درجے میں ممکن ہے، نہ سزا ممکن ہے۔ لہٰذا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس دن انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، انسان کے اعمال کا اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور وہ کمال درجے میں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اچھوں کے لیے جنت بنائی ہے اور بروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحم والا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنا عدل و انصاف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ غلطی سے کوئی جنتی جہنم میں چلا جائے، غلط ٹکٹ مل جائے اس کو، فرشتے پکڑ کے اس کی فائل غلط نکلی، کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جہنم میں ڈال دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر کے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے، ایسا ہوگا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کو جنت میں ڈال دیا گیا تھا، پھر اس کا جنت اس کی کینسل ہو گئی اور جنت سے نکال کے اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لا یبغون عنہا حولا، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جنت سے محروم نہیں کیے جائیں گے، تو نکالنا بہت دور کی بات ہے۔ لہٰذا اس حدیث میں ہم نے کئی باتیں سیکھیں، اور یہ ہماری پہلی حدیث تھی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ماں کی رحمت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ یہ عورت کے لیے ایک شرف کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی رحمت بیان کر کے پھر اللہ کی طرف ذہنوں کو پھیرا۔ یہ ماں کے لیے شرف کی، عورت کے لیے شرف کی چیز ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں عورت کا اور خصوصاً ماں کا بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طرح سے یہ بات ہم نے سمجھی کہ تعلیم کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا انداز ہوتا ہے
کہ پہلے طالب علم کے ذہن میں سوالات کھڑے کیے جائیں اور اس کو سوچنے پر مجبور کیا جائے، سوال کا جواب ڈھونڈنے والا اس کو بنایا جائے، اور جب وہ نہ کر پائے تو پھر معلم اپنی طرف سے صحیح جواب اس کو اچھے انداز میں دے تاکہ اس کے ذہن میں بات پوری طرح سے اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ اسی طرح سے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اس حدیث میں تمثیل نہیں ہے، بلکہ اس میں ادنا کا ذکر کر کے اعلیٰ کی طرف ذہن پھیرا گیا ہے، اور اللہ کو ارحم کہا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ماں کی طرح اللہ رحم کرنے والا ہے، بلکہ یوں کہا گیا ہے کہ ماں سے بھی زیادہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اور بلا شبہ اللہ کی تمام صفات بندوں کے مقابلے میں اعلیٰ ہیں۔ بندے دیکھتے ہیں، اللہ بھی بندوں کو دیکھتا ہے، بندے سنتے ہیں، اللہ بندوں کی باتوں کو سنتا ہے، اور بندے جانتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، لیکن بندوں کا دیکھنا، سننا اور جاننا یہ اللہ کی طرح نہیں ہے، نہ اللہ کا بندوں کی طرح ہے۔ اللہ کا دیکھنا اور سننا اور جاننا بندوں سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے، کئی زیادہ کمال درجے میں اللہ تعالیٰ دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ السمیع ہے، البصیر ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ اور انسان کو بھی جب اللہ نے بنایا، اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے، مرد اور عورت سے اس کو پیدا کیا ہے، اور ہم نے اس کو مختلف احوال سے گزارا اور امتحان میں ڈالا، اور ہم نے اس کو فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ اللہ نے اپنے لیے بھی سننے والا، دیکھنے والا بیان کیا، اور بندوں کے لیے، انسان کے لیے بھی سننے والا، دیکھنے والا بیان کیا، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ کا دیکھنا سننا بندے سے کئی گنا زیادہ اعلیٰ ہے، تو یہاں تمثیل و تشبیہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ اللہ اپنے بندوں پر رحیم ہے کا مطلب یہ ہے، یعنی جہنم میں وہ نہیں ڈالے گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں پر اتنا رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ابدی جہنم میں ان کو نہیں ڈالے گا۔ اگر وقتی طور پر اللہ ان کو سزا کے لیے ڈالے بھی، اگر وہ لائق ہیں جہنم کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نکالے گا، ان کو نکالے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ دوسری احادیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہماری پہلی حدیث تھی جس کو ہم نے تفصیل سے سمجھا، اور آگے دوسری احادیث بھی ہمارے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ میں ان احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سلسلہ دروس کا جاری رہے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ کورس اگلے مہینے میں ختم ہو جائے۔ کوشش کریں گے اگر ممکن رہا تو اس سے پہلے ہو جائے، اور اس میں جتنی باتیں ہم سیکھیں گے یہ امتحان میں آ سکتی ہیں۔ جو ضمنی باتیں اس کے علاوہ بیان ہو رہی ہیں، جو آپ کے نوٹس میں نہیں ہیں، یہ آپ سن کر یاد رکھیں۔ اور یہ بھی بات ہے کہ کورس کے اخیر میں آپ کو ان دروس کی CD بھی دی جائے گی تاکہ آپ پڑھائی کرنے میں اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو یہ پہلی حدیث تھی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا گیا اور جو کچھ کہا گیا، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مزید دین کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں شوق پیدا فرمائیں، اور اسی طرح سے دین کے علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنے اور تکلیف اٹھانے کی اگر اس کا موقع ہو تو اس کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی دھوپ میں اور گرمی کا موسم ہے، اور اتنی گرمی میں اتنے دور سے آنا اور اتنی گرمی میں بیٹھنا شیڈ میں سمجھتا ہوں یہ واقعی بہت ہی مجاہدے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس مجاہدے کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے سعادت اور نجات کا ذریعہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ اس تکلیف اٹھا کر علم حاصل کرنے کے نتیجے میں ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگا دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو کامیاب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔